بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے یووینو کے 23 اپریل بک ریڈنگ ڈے ہے۔ یہ دن ہے صرف بکس کے شوقین کا، لیکن سبھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بکس تو ہر ایک کے لیے ہیں۔ تو آج جو میں نے بکس دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سامنے پڑھی ہوئی سلیکٹ کی ہے اس بلاگ کے لیے، وہ ہے دعوت تبلیغ پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ مولانا رومی کی تعارف آپ کو بتائیں گے، بابا بلے شاہ کا تعارف بتائیں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم کی جو ایڈوائس ہے نا، ایکسفورڈ کی لکھی ہوئی بک ہے، قائد اعظم کی جو ایڈوائس ہے ان میں سے ایک دو آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد مستقبل کے ممار ان کا نام ہے، یہ بچے ہیں نا جو ان کے والدین کو بتایا گیا کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بچے کیسے ایک اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ تبلیغ میں سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ یہ کریں، مبلغین کے لیے مشورے، یعنی مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ کس طرح ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ پہلا مشورہ ہے جی، اللہ واحد لا شریک سے محبت اور اللہ کی بندگی میں پختگی پیدا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس بات پہ آپ ایمان لائے، اس کے بعد اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو، اپنی بندگی کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے۔ نماز قائم کریں، برے کاموں سے بچیں، جو اللہ نے روکا ہے وہ کام نہ کریں۔ اس کے بعد ماں باپ، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا حق ہے آپ کے اوپر، جو اللہ نے مومنوں کو اوپر فرض کیا ہے کہ اپنے میرے والدین کی خدمت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پر ایمان لائیے۔ اس کے بعد جب بچے بولنے لگے تو رحیم کریم اور انعام المرسلین حضرت سے رسول اللہ کا ذکر سے نماز سکھائیں۔ جب بچے بولنے لگے یعنی ان کی زبان جب چلے، آپ کو سمجھ آئے، تو تب ان کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے جو دین ہے وہ سکھایا جائے، نماز سکھایا جائے اس کو۔ جب 7 سال کے بچے کو پیار سے نماز حکم کریں، جب 10 سال کا ہو تو اچھے طریقے سے تنبیہ کریں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے پیار سے بتائیں کہ بیٹا ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے اس کو کہیں کہ نماز پڑھے پیار سے۔ لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، پھر اس کو آپ کہہ رہے ہیں غصے سے کہیں۔ ہر بزرگ کو بچے اور بھائی کو جب بلائیں تو کہیں پیارے بزرگ، پیارے بچوں اور پیارے بھائیوں، یعنی آپ جب کسی سے بھی مخاطب ہوں تو بڑے ادب و احترام سے، کیونکہ میں آپ کو ادھر ایک حدیث بتاتا ہوں کہ اگر غلط بولوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ کچھ یہ تھا کہ قیامت کے دن نہ ایک ایمان والے کے سب سے وزنی چیز جو ہوگی نا نامہ ایمان ہے، وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا، اور یہاں پہ بھی آپ کو اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا۔ اگر گفتگو کرنے سے پہلے سلام کریں، ٹھیک ہے، گفتگو جب کسی سے آپ کریں تو پہلے سلام لیں۔ اس کے بعد کسی بھی ایمان والے سے نفرت نہ کریں، جو مسلمان ہو اس کے ساتھ نفرت نہ کریں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں، حرام روزی نہ کمائیں۔ جو اللہ نے کام سے منع کیا ہے وہ حلال روزی کے ذریعے ہیں وہ نہ کریں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھیں، جوڑے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ سے تعلق توڑے اس سے بھی تعلق جوڑیں، تو تعلق جوڑیں، تعلق توڑے نہیں۔ بہن بھائیوں سے ملتے رہیں، ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے اجتناب کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، ہمیشہ سچ میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ امانت کی حفاظت کریں، وعدے کی پابندی کریں، ہمیشہ باوضو رہیں، نگاہوں کی حیا قائم رکھیں۔ ملازمت و کاروبار میں دیانتداری سے کام لیجیے۔ اس کے بعد لاسٹ ہے، کسی بھی مسجد میں درس سے پہلے اعلان کے لیے امام صاحب سے اجازت لیں تاکہ محبت کی پڑے۔ یہ مسجدوں کے لیے کہ یہ ہماری دعوت تبلیغ کی بک تھی، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، یہ لکھی ہوئی ہے منیر احمد یوسفی صاحب نے یہ بک، یہ آگے بھی نام لکھا ہوا ہے۔ تو اب نیکسٹ بک جو ادھر لکھی ہے مولانا رومی، یو ویل نو اباؤٹ مولانا رومی، بٹ میں آپ کو اس کا تعارف ابھی بتاتا ہوں۔ جلال الدین رومی ان کا نام ہے۔ مولانا رومی کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً مسئلے ہی آتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مولانا رومی، جب بھی ہم ان کے بارے میں کہیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ ان کی مسئلے، اور مسئلے ان کی مقبولیت کی ایک وجہ ہے۔
اور مصنی کیا؟ مصنی کو لوگ کہہ رہے ہیں پچھلے زمانے سے لے کے ابھی تک لوگ مصنی کو فارسی کا قرآن سمجھتے آئے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر کی ہوئی ہے انہوں نے مصنوی میں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اقبال بذات خود ان کو بہت پڑھتے تھے ان کی مصنوی کو۔ اقبال چونکہ پہلے اس دور میں شکوت آیا لوگوں کو، انہوں نے مولا رومی کو بتایا تو بذات خود جب اقبال یہ کہیں تو لوگوں کا رجحان ان کی طرف اور بڑھ گیا اور لوگوں نے انہیں بہت پیار سے اور محبت سے پڑھا۔ پھر بعد میں رومی صاحب کا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کون سی بک لکھی، لیکن تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مولانا رومی کا آپ کو تعارف بتایا اور اقبال کے ساتھ تعلق بتایا۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ادھر لکھا بابا بلے شاہ، یہ لکھی ہوئی ہے محمد شرف گلزار نے۔ میں آپ کو بابا بلے شاہ کا تعارف اس طرح بتاتا ہوں کہ بابا میرے الفاظ میں پہلے سنیے، بابا بلے شاہ ایک پنجابی شاعر ہے، اس نے اوڑا کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا پیچھے کیا ہے، مطلب خاندان، اپنے وقار، سارا کچھ بدل پیا۔ محمد کے بارے میں لکھا ہوا، ان کی ایڈوائسیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیونکہ میری بہت ہی پسندیدہ بک ہے، میں کتنی دفعہ کہہ چکا یار۔ اس میں آپ کو ایک قائد اعظم کو پہلے سب سے پہلے تعارف، قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے، یہ ایک اچھے خاصے کاروباری باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ نے پہلے ان کو کاروبار میں لانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ان کے بہت ہی اچھے دوست نے مشورہ دیا کہ آپ کا بچہ لائق ہے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں میٹرک کے امتحان پاس کر لیے تھے، اس لیے پھر ان کے انگریز دوست نے ان کے والد کے مشورہ دیا کہ بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجے، بچہ بہت لائق ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم وہاں گئے، انہوں نے جا کے لا کا امتحان دیا اور پاس ہو گئے۔ اس کے بعد ادھر جو ایڈوائس ان کی ایک لکھی ہوئی ایڈوائس اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ آپ کو میں بھی سنا دیتا ہوں، سمجھیے گا، پڑھیے گا اور دیکھیے گا۔ یہ بک لکھی ہوئی ایکسفورڈ کی، ایکسفورڈ، یو ویل نو اباؤٹ ایکسفورڈ کی۔ پہلے میں آپ کو انگلش ورڈز میں سناؤں گا، اس کے بعد آپ کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ایڈوائس ٹو اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹ کے لیے ایڈوائس ہے۔ مائی ینگ فرینڈ اسٹوڈنٹس آر ہو پریزنٹ ہیئر، کہتے ہیں میرے پیارے دوستوں اور طلباء جو ادھر حاضر ہیں، لیٹ می ٹیل لو اینڈ افیکشن آف یو، میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں۔ ہاؤ ہیز سرڈ یو فار 10 years فیئرنیس اینڈ اونلی، میں نے 10 سال محنت کی ہے جس چیز کے لیے۔ لیٹ گیو می دوز ورڈز رونگ، ان کے یہ الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں، آپ کو آگے الفاظ ہے۔ You will be making a greatest mistake if you allow yourself to exploited by the one political party or another۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ آپ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں ڈال رہے ہیں، مطلب اس کے اندر آپ شامل ہو رہے ہیں۔ Why? Your main option should be influence yourself in the fairness and the parents fairness state۔ کہتا ہے جب آپ کسی ایک پارٹی کی طرف ہوتے ہیں تو آپ کے والدین اگر دوسری میں ہو تو آپ والدین کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اگر حکومت کسی اور کی ہو اور آپ کسی اور پارٹی میں ہو تو آپ اپنی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ کام نہیں ہے ٹو ڈیووٹ یور اٹریکشن ٹو یور اسٹڈیز، آپ صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں، اوکے۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ لاسٹ پہ آ رہی ہے مستقبل کے ممار، یہ بچوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے کہ بچوں کا تربیت کیسے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بچے اگر غلط کام کرتے ہیں اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، پیار سے سمجھائیں، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش دیں۔ اور سیکنڈ آپشن یہ بتایا ہوا ہے اگر بچے کو غلط کام کرتا ہے تو اسے کسی کام پہ ڈانٹ کے سزا دے، مسئلہ چلتا ہے تو ڈانٹے، سزا دے، تو اس کو انعام بھی دے جب وہ اچھا کام کرے۔ اور لاسٹ پہ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ بک ریڈنگ کریں، کیونکہ بک